السلام علیکم ناظرین، میں ڈاکٹر نادرہ خاتون، ایسوسیٹ پروفیسر اردو، راجکیہ کلا کنیا مہاودیالیہ کوٹا۔ آج ہم جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ کوٹا یونیورسٹی کے نصاب میں داخل خاکہ نگاری پر مبنی ہے۔ خاکہ نگاری اردو نثر میں ایک علیحدہ صنف کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کی غیر واضح تصاویر تو ہمیں اردو کی قدیم داستانوں میں مل جاتی ہیں یا پھر مولانا محمد حسین آزاد کی آب حیات میں بھی اس کی جیتی جاگتی تصاویر ہمیں نظر آتی ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کے علاوہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے اردو کے مشہور و معروف ناول نگار نذیر احمد کی کہانی کچھ میری اور کچھ ان کی زبانی میں ہمیں خاکے کی جھلکیاں نظر آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اردو میں خاکہ نگاری کا باضابطہ طور پر آغاز مانا جا سکتا ہے۔ اگرچہ ابتدائی دور کی خاکہ نگاری میں انگریزی کے اثرات واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اردو کے ادیبوں نے اسے پروان چڑھایا اور اس کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان میں تذکرہ نویسوں، مضمون نگاروں، طنز و مزاح نگاروں اور سوانح نگار شامل ہیں۔ اس طرح مختلف اصناف کی خوبیوں سے استفادہ کرتے ہوئے آج خاکہ نگاری اردو ادب کی ایک توانا اور مستحکم صنف کا درجہ حاصل کر چکی ہے۔ اب سب سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم خاکے کی تعریف، خاکہ کسے کہا جا سکتا ہے، اس کو جان لیں۔ خاکے کے لفظی معنی کچھ لکیریں، کچی لکیریں، نقشہ یا لکیروں سے بنائے ہوئے خاکے کی ہیں۔ اردو میں اس کے لیے مرقع، شخصی مرقع، تصویر یا جیسے جیتی جاگتی تصویر کی اصطلاحیں استعمال کی گئی ہیں۔ ادبی اصطلاح میں خاکے سے مراد لی جاتی ہے کہ وہ تحریر جو مختصر ہو، اشارے کنایے میں شخصیت کے خد و خال سیدھے سادے انداز میں بغیر کسی مبالغے کے پیش کر دیے گئے ہوں، اور اس میں اس شخصیت کی جیتی جاگتی، چلتی پھرتی ہمیں تصویر کشی نظر آ جائے اور ہم اس تحریر کے آئینے میں اس شخصیت کو چلتا پھرتا، جیتا جاگتا محسوس کر سکیں۔ انگریزی زبان میں خاکے کے لیے پروفائلز، پین پروفائل، پورٹریٹ، لٹریری اسکیچ،
اور کیریکیچر جیسی اصطلاحات کا استعمال ہوا ہے۔ خاکے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے کوئی واضح اصول تو نہیں۔ جس طرح سے ایک شخص آفس میں سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کر اور اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان کی پاسداری کرتا ہوا جب گھر لوٹتا ہے تو آرام دہ مونڈے پر ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کر بیٹھ جاتا ہے۔ کم و بیش یہی کیفیت خاکے میں پائی جاتی ہے۔ خاکے میں یہ ضروری نہیں کہ خاکہ نگار جس شخص کا خاکہ لکھ رہا ہے اس کی پیدائش سے لے کر لحد تک کے واقعات تسلسل کے ساتھ پیش کرے، جبکہ سوانح میں یا خود نوشت سوانح میں یہ لازمی حصہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر نثار احمد فاروقی لکھتے ہیں، خاکہ نگاری سوانح نگاری سے مختلف چیز ہے۔ سوانح عمری میں خاکے کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن خاکے میں سوانح عمری مشکل سے سماتی ہے۔ خاکے میں جس شخصیت کا خاکہ لکھا جا رہا ہے اس کی ایک جھلک ہوتی ہے، یعنی ہمیں وہ اس شخص کی پرچھائی خاکے میں نظر آ جائے۔ اس میں جیسا میں نے پہلے بھی کہا، سوانحی کوائف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یعنی کب کہاں پیدا ہوئے، والدین کا نام، ازدواجی زندگی، تعلیم و تربیت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دراصل خاکہ ایک اختصار کا اور جامعیت کا متقاضی ہوتا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم کام خاکہ نگار کو کرنا ہوتا ہے وہ ہے شخصیت کا انتخاب۔ اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے متعلق مواد کی فراہمی کر لی جائے، یعنی اس سے متعلق معلومات حاصل کر لی جائے۔ خاکے میں جو دوسری چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ خاکہ نگار کا اسلوب ہے، یعنی اس کی طرز تحریر کی کیا خوبیاں ہیں۔ خاکے میں اسلوب کی سادگی ہونا چاہیے، سچائی ہونا چاہیے اور شگفتگی کا ہونا بھی خاکے کا لازمی عنصر ہے۔ خاکے میں اگر شگفتگی نہ ہو تو اس میں دلچسپی پیدا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خاکہ نگار کو اس شخصیت کے خد و خال واضح کرتے ہوئے سچائی اور حقیقت پر نظر رکھنا چاہیے۔ اس میں مبالغے کو دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اردو میں خاکے جہاں ایک طرف بڑی شخصیتوں کے لکھے گئے ہیں، وہیں دوسری جانب عام سی شخصیتوں کا انتخاب بھی خاکہ نگاروں نے کیا ہے۔ تو جب کسی ایک ایسی اہم شخصیت کا یا بڑی شخصیت کا خاکہ لکھا جا رہا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس عہد کے سماجی، سیاسی اور ادبی ماحول سے بھی معلومات حاصل کی جائے تاکہ
اس پس منظر میں ہم اس شخصیت کی صحیح تصویر اپنے خاکے میں پیش کر پائیں۔ تو یہ ایک مختصر سا ویڈیو خاکے کی تعریف اور اس کے لوازمات کے سلسلے میں ہے۔ آئندہ کے ویڈیو میں ہم جو بات کریں گے وہ اردو میں خاکہ نگاری کا آغاز و ارتقاء، اہم خاکہ نگار اور نصاب میں داخل خاکہ نگاروں کی خاکہ نگاری کی خوبیاں۔ شکریہ۔